اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ یقیناً آپ سب اس حدیث مبارکہ سے بہت اچھی طرح مانوس ہوں گے اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی بہت اچھی طرح آپ جانتے ہوں گے۔ آپ الحمدللہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور کبھی کبھی میں یہ صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی کبھی اس بات پہ بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ضرور ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نماز ادا کر کے فارغ ہوتی ہیں تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، بالکل ٹھیک، ضرور کرتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جب جب کسی بھی نعمت سے نوازتے ہیں تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں، بہت خوبصورت بات ہے۔ کبھی اس بات پہ بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ آپ خود سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ اللہ کا آپ پر خاص فضل ہے کہ میں اور آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ کیا زور تھا، کیا طاقت تھی میری اور آپ کی کہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے؟ کسی میں کوئی طاقت ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کسی میں کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی موت کے وقت کو صرف ایک لمحے کے لیے بھی ٹال سکے؟ بالکل نہیں ہے۔ پھر یہ اللہ کا خاص فضل نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام میرے اور آپ کے کان میں اذان کہی گئی۔ یہ میرا اور آپ کا کمال ہے؟ نہیں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام مسلمانوں پر۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک یہودی ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، وہ 40 سال 50 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی جو 40 سال 50 سال 20 سال کی زندگی ہے وہ کیا اسلام کے مطابق گزری؟ نہیں، جبکہ ہماری ایک ایک سانس عین دین اسلام کے مطابق ہم گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور شاید کوئی کم افراد ہوں گے یہاں پہ موجود کہ جس نے کبھی اس کام کے لیے اپنے رب کے حضور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے ہوں کہ اللہ میں اس بات پر یہ شکر ادا کرنے والی ہوں یا والا ہوں کہ تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ خود احتساب کریں اپنا، کیا کبھی ہم نے اس کام کے لیے اللہ کے آگے سر جھکایا؟ نہیں۔ تو آج سے ہم سب لوگ اپنے رب کا شکر ادا کریں گے، جا کر گھروں میں جا کر یہاں پہ بیٹھے زبان سے دل میں اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دار ارقم صرف ایک سکول کا نام نہیں ہے، یہ میں بات پہلے بھی اپنی بات میں کہہ چکا ہوں۔ دار ارقم اصل میں ایک تربیت گاہ ہے۔ تعلیم تو بے شمار سکول دیتے ہیں، اور اس وقت اتفاق ہے کہ میرے دائیں سکول، میرے بائیں سکول، میرے سامنے سکول، یعنی کہ سکول اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ ڈھونڈنے نکلیں تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، باہر نکلیں تو آنکھوں کے آگے سکول ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں کیا وہاں کا ماحول دینی ہے، اسلامی ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو وہاں پہ مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
بلا شبہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ میں اپنی بات کے آغاز میں کر چکا ہوں، مگر کیا ہم ان کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ اپنے رویے سے مسلمان نظر آئیں؟ کیا ہمارے بچے ہمیں ماں باپ کا ادب کا احترام وہ ہمیں دے پاتے ہیں؟ کیا ہمارے بچے یہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جیسے عام ملازموں کو مخاطب کیا جاتا ہے؟ میں اس بات کی بھی تردید کرتا ہوں کہ ملازم بھی انسان ہے، ان کو بھی ادب اور احترام دینا چاہیے، مگر عام کلچر بن چکا ہے، اوے بات سنو، اے ادھر آؤ، تم نے یہ صفائی اچھے سے نہیں کی۔ بھئی یہی بات اگر ہم اپنے ملازم سے بھی پیار، اخلاق، محبت، اس کو انسان سمجھتے ہوئے کریں گے تو میں یہ بات بڑے ہی یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ آپ کا کام پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرے گی۔ وہ کہے گی کہ مجھے یہاں سے پیار ملتا ہے، مجھے یہاں سے محبت ملتی ہے، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو اس گھر کا فرد سمجھے گی۔ تو پھر جو اس گھر کا فرد ہوتا ہے اپنے گھر کا کام تو بہت اچھے طریقے سے ہر کوئی کرتا ہے نا۔ آج یہاں سے میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں، ایک یہ اس بات پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دوسرا یہ کہ اپنے ملازمین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہے، بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ابھی آج ہم نے بہت ہی ایکسپیرینس، بہت تجربہ کار سینئر ممبر کو، جو آج کی ریسورس پرسن ہے، جنہوں نے آج آپ کو بچوں کے بارے میں آپ کی ٹریننگ کرنی ہے۔ یہ آپ خیال مت کیجئے گا کہ میری عمر تو 25 سال ہے، 22 سال ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہتا کسی کی بھی عمر ہے یہاں پر، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 20، 22، 25 سال ہے، میں مان لیتا ہوں یہ بات کو، مگر یہ جو تربیت ہے نا، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، یہ آپ میں سے اکثر نے سر ہلا دیا ہے کیونکہ وہ میری بات کو سمجھ گئی ہے۔ میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک سمجھدار بہنوں سے مخاطب ہوں، سمجھدار بیٹیوں سے مخاطب ہوں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، کہ سیکھنے کا عمل ماں کی گود سے لے کر لحد تک جاری رہتا ہے، لحد قبر کو کہتے ہیں، قبر تک جاری رہتا ہے۔ تو ابھی تو آپ 20، 25، 22 سال کی ہیں، ابھی تو سیکھنا ہے، اور مجھے بھی سیکھنا ہے۔ جب تک یہ ریسورس پرسن ٹریننگ دیں گی، میں بحیثیت والد، بحیثیت ڈائریکٹر نہیں، بحیثیت والد یہاں پہ موجود رہوں گا، اور وہ بہت قیمتی باتیں آپ کو سکھائیں گی، سمجھائیں گی، اور آپ نے وہ آج سیکھ کے جانا ہے۔ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں اپنے فیملی کا وقت صرف اپنے 1، 2، 3 بچوں کے لیے دینے آئی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقت اتنا کارگر ہو، اتنا مفید بن جائے آپ کے لیے کہ آپ کہیں انتظامیہ سے کہ آپ کی مہربانی، یہ تو ٹریننگ، یہ جو ورکشاپ ہے، یہ تو آپ ہر مہینے کروائیں ہمارے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ آج آپ سبق یاد کر کے جائیں یہاں سے کہ دار ارقم آپ کے بچوں کو کیا بنانا چاہتا ہے۔ اگر دار ارقم کی انتظامیہ آپ کو بچوں کو کچھ بنانا چاہتی ہے تو وہ ہم اکیلے نہیں بنا سکتے، اس میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے، آپ کی مدد بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ ہمارے پاس چند گھنٹے گزارتا ہے، باقی سارا وقت آپ کے پاس گزارتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، تاکہ ہم یہ جو باتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہمارا ایک تجربہ کار جو ممبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھے، تو ہم ان کی باتیں سنیں گے اور یقیناً اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔